السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 39۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا حیبۃ بن شریح الحمصی قال حدثنا ابن عیاش عن یحییٰ بن ابی عمرو السیبانی عن عبد اللہ بن دارمی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قادم وفد الجن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں، جنوں کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہا امتک، آپ منع کریں اپنی امت کو، این یستنجو بعظم، کہ وہ استنجا کریں ہڈی کے ساتھ، اور روسا یا گوبر کے ساتھ، او حمامہ یا کوئلے کے ساتھ، کوئلہ۔ جنوں کا وفد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہا، شکایت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو منع کرو کہ وہ ان 3 چیزوں سے استنجا نہ کریں۔ کیوں نہ استنجا کریں؟ وجہ، فإن اللہ تعالی جعل لنا فیہا رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رزق رکھا ہے، یہ ہمارا کھانا بانا ہے، یہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو مختلف اقوال کہ کیسے کھانا ہے، گوبر کیسے کھانا ہے، ہڈی کیسے کھانا ہے، کوئلہ کیسے کھانا ہے، تو اس کو وہ پانی میں ابالتے ہیں۔ مختلف توجیحات، ایک یہ بھی پانی میں ابالتے ہیں جن، تو اس سے تری وغیرہ اوپر آ جاتی ہے، تری پانی کے اوپر، وہ استعمال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قالا، راوی کہتے ہیں، فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، ان ذالک، ان چیزوں سے، استنجا کرنے سے۔ واضح؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں۔ ابن عیاش میں تفصیل ہے۔ ابن عیاش کا نام اسماعیل الحمصی ہے، اور ان کا شیخ بھی حمصی ہے۔ ابن عیاش کے حوالہ سے ایم جرح و تعدیل علل نے یہ قاعدہ لکھا ہے، جب یہ شامیوں سے بیان کرتے ہیں تو حجت ہیں امام بخاری کے ہاں، امام محمد ابن معین کے ہاں۔ ابن عیاش جب شام کے راویوں سے بیان کرتے ہیں تو امام بخاری، امام محمد اور ابن معین کے ہاں حجت ہے، اور جب یہ حجاز کے راویوں سے بیان کرتے ہیں تو یہ ضعیف ہیں۔ شام والوں سے بیان کریں تو ان کی حدیث صحیح ہے، جب یہ حجاز والوں سے بیان کرتے ہیں تو ان کی حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ سبب بیان کیا ہے امام ابن معین نے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا، ہوا ثقۃ، یہ ثقہ ہیں ابن عیاش، فیما روا عن الشامیین، جب یہ شام کے راویوں سے بیان کرتے ہیں، واما روایتہ عن اہل الحجاز، جب یہ حجاز والوں سے بیان کرتے ہیں، فإن کتابہ ضاع فخلط فی حفظہ عنہم، تو ان کی کتاب ضائع ہو گئی تھی، ان کی کتاب ضائع ہو گئی تھی، تو ان کے حافظے میں خرابی واقع ہو گئی، ان کے حافظے میں خرابی واقع ہو گئی، ان سے، کن سے؟ اہل حجاز سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے ائمہ محدثین پر، جنہوں نے حفاظت حدیث کا حق ادا کر دیا،
یہاں تک باریک چھاننے لگائی، عدالت اگر دیکھنی ہو تو ائمہ محدثین کی عدالتیں دیکھیں، جہاں جو نقص ہے راوی میں، جس لیول کا نقص ہے اسی لیول کا نقص بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن معین اللہ کی نشانی تھی دنیا میں، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یہ بڑے بڑے جحافظہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا ہی خدمت حدیث کے لیے کیا تھا۔ تو امام ابن معین نے جو لاکھوں حدیثیں لکھیں، ہم ادھر تخصصاتی مطالعہ میں بیان کر رہے ہیں، لاکھوں حدیثیں لکھیں، ثقہ سے بھی لکھیں، ضعیف سے بھی لکھیں، کذابین سے بھی لکھیں۔ تو جب اتنا زیادہ انسان کام کرے تو پھر اس طرح کی علتیں وغیرہ سورۃ الفاتحہ کی طرح واضح ہو جاتی ہیں، کوئی چیز چھپی رہتی نہیں۔ یعنی ان کی کتاب ضائع ہو گئی تھی، تو جب یہ اہل حجاز کی روایت اس میں لکھی ہوئی تھی، اس کتاب میں جب کتاب ہی ختم ہو گئی ہے، پھر اپنے حفظ سے بیان کرتے تھے زبانی، تو کام خراب ہو گیا، خلط ملط روایتیں ہو گئی۔ الحمدللہ۔ پہلے راوی ہیں حیوہ بن شریح الحمصی، یہ ثقہ راوی ہیں، ان کے لفظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ ابن عیاش اسماعیل بن عیاش بن سلیم العنسی ابو عتبہ یا عتبہ الحمصی، واضح۔ ان کے حوالہ سے ایک تو کافی اقوال یہی ہے کہ جب یہ شام کے راویوں سے بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت صحیح ہوتی ہے، حجاز والوں سے بیان کرتے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ثقہ ہے، جیسے ابن معین صاحب نے بھی کہا اسماعیل بن عیاش ثقہ راوی ہیں۔ کب ثقہ ہیں؟ جب یہ شامیوں سے بیان کریں اور اہل حجاز سے بیان کریں تو پھر ان کی روایت ضعیف ہے۔ یہی بات کہی ہے امام بخاری نے، امام دولابی نے، امام یعقوب بن شیبہ نے، امام ابن عدی نے، یعنی ان سب نے بھی یہی بات کہی ہے۔ شام سے جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت حجت ہوتی ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جائے گی۔ لا اعلم احدا کف عنہ الا ابو اسحاق الفزاری، میں کسی کو نہیں جانتا جس نے ان سے اپنے آپ کو روک لیا ہو حدیث لینے سے، حدیث لکھنے سے، سوائے ابو اسحاق الفزاری کے۔ ابو اسحاق الفزاری بھی بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، یہ اسماعیل بن عیاش کچھ لکھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مقدمہ صحیح مسلم وہ بارہا پڑھنے والا ہے، مقدمہ صحیح مسلم۔ پچھلے سال ہم نے معارف کے نام سے ایک سیریز چلائی تھی، معارف امام بخاری، معارف امام مسلم، معارف امام ابو داود، یعنی ایک ایک بڑے محدث پر آن لائن سیمینار ہم نے منعقد کیے، میں نے بھی کئی لیکچر دیے، دوسرے شیوخ کو میں نے ہائر کیا، اس میں مقدمہ صحیح مسلم پر بھی ہم نے لیکچر دیے، یہ سارا ریکارڈ بھی ہم نے ڈاٹا کیا۔ یہ ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ محمد ریاض عاقب بصری ملتان والے حافظہ اللہ، یہ میں نے ان سے یہ تدریس کروائی، تو یہ سب چیزیں نیٹ پر موجود ہیں۔ ایک ویژن اور مقصد لے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ وقت آئے گا جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ ہماری چھوٹی موٹی کتابیں، یہ خدمت حدیث، یہ قیامت تک اللہ ان کو قائم اور دائم رکھے، ہماری دعا ہے، تاکہ دنیا ان سے فائدہ لیتے رہے، صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی دعا دے دے گا، شاید کسی کی دعا کے بہانے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شرح صحیح مسلم لکھوائی ہے 6 جلدوں میں، آج سے 10-12 سال پہلے میں لکھ کر فارغ ہو چکا تھا، تو وہ مکتبہ قدوسیہ اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ شائع کر رہے ہیں۔
ابھی رات بھی مجھے محترم قدوسی صاحب حافظ اللہ کا میسج آیا کہ شاہ صاحب ہم نے اس پر کام تیز کر دیا ہے، انشاءاللہ اب جلدی شائع کرنی ہے، اللہ ان کو توفیق دے جلدی چھپے۔ تو اس کے مقدمہ کی جیسے آگے شرح کی ہے، صحیح مسلم کی مقدمہ کی میں نے تفصیلی شرح لکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے ابو اسحاق فزاری سے، وہ کہتے ہیں اکتب ان بقیہ ماروا اکتب، اکتب نہیں اکتب ان بقیہ، تو لکھ بقیہ سے ماروا عن المعروفین، جو وہ روایت کرے معروف راویوں سے، ولا تکتب عنہ ماروا عن الغیر معروفین، اور تو نہ لکھ ان سے جو غیر معروف راویوں سے وہ بیان کرے، یعنی بقیہ راوی کا نام بقیہ۔ ولا تکتب عن اسماعیل، اور تو نہ لکھ اسماعیل سے، مراد اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن عیاش سے نہ لکھ ما روا عن المعروفین، جو اس نے روایتیں کی ہیں معروف راویوں سے، ولا غیرہم، معروف سے بیان کرے وہ بھی نہ لکھ، غیر معروف سے بیان کرے وہ بھی نہ لکھ۔ کلی طور پر انکار کر دیا، کس نے؟ امام ابو اسحاق الفزاری صاحب نے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایک محدث کا قول کچھ ہے دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے جمع تطبیق دینی ہے۔ جمع تطبیق کیا ہے کہ ابن معین، امام احمد، امام ابن یعقوب بن ابی شیبہ اور امام بخاری وغیرہ کی ہی بات راجح ہے کہ شام والوں سے روایتیں صحیح ہیں، حجاز والوں سے روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہی بات راجح ہے۔ یہ بات ابو اسحاق الفزاری صاحب کی بات درست نہیں ہے، رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ اسماعیل بن ابی عیاش 102 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیثیں بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں ہیں۔ اگلے راوی ہیں یحییٰ بن ابی عمر الصیبانی ابو زرع الحمصی، یہ امام اوزائی کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ یحییٰ بن ابی عمر الصیبانی ابو زرع الحمصی، ہمارے تیسرے راوی، یہ امام اوزائی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا شیخٌ ثقۃٌ ثقۃ، تکرار کے ساتھ، ثقۃ ثقۃ۔ اسی طرح امام مجلی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، یعقوب بن سفیان نے بھی ثقہ کہا ہے، ابن خراش نے کہا صدوق۔ ابو علی نیسابوری صاحب نے کہا احد الثقات یجمع حدیث، ثقہ میں سے ایک ہے، اس کی حدیث کو جمع کیا جائے گا۔ ابن حبان نے بھی ثقات میں ذکر کیا ہے۔ 140 ہجری میں فوت ہوئے، 85 سال کی عمر میں۔ آپ کی حدیثیں الادب المفرد للبخاری میں ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ ان کی نسبت صیبانی ہے، نسبت صیبانی ہے۔ یہ نسبت ہے صیبان بن الغواس بن سعد شامی کی طرف، یا صیبان بطن من حمیر کی طرف۔ اگلے راوی ہیں عبداللہ بن الدیلمی، مکمل نام عبداللہ بن فیروز الدیلمی ابو بشر، یہ بھی کہا گیا ہے ابو بصر باسین کے ساتھ۔ یہ ضحاک بن فیروز کے بھائی ہیں، ضحاک کے بھائی ہیں، اور عریف بن عیاش بن فیروز کے چاچا ہیں۔ ماشاءاللہ، بیت المقدس میں رہتے تھے۔ کہاں؟ بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین نے کہا ثقہ، امام مجلی نے کہا شامی تابعی ثقۃ۔ ماشاءاللہ، یہ شامی ہیں، یہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ دیکھیں، محدثین کو ہر چیز کا پتہ تھا، سبحان اللہ۔ شام کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن قانے نے ان کو معجم الصحابہ میں ذکر کیا ہے، اور ابو زرع دمشقی رحمہ اللہ نے ان کو اہل شام کے تابعین میں ذکر کیا ہے۔ آپ کی حدیثیں ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے۔
یہ جو ان کی نسبت ہے دعلمی، یہ نسبت ہے دعلم کی طرف. یہ بنو عبس کے چشمے کا نام تھا، بنو عبس کے چشمے کا پانی کا نام تھا، اس لیے وہ دعلم سے معروف نسبت بن کی دعلم سے. بعض نے کہا ہے کہ وہاں کسی دعلم پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ کا نام وہاں سے دعلمی ہو گیا. پانچویں راوی ہیں سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. مکمل نام عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب ابو عبد الرحمن الحذلی المکی. ماشاء اللہ. بدر میں شہید ہوئے، بدر میں شریک ہوئے، 2 ہجرتیں کیں. اللہ اکبر. اور بھی ماشاء اللہ لمبے چوڑے حالات ان کے. یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے. استنباط کیا ہوا کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے، گوبر، ہڈی اور کوئلہ. وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جن انسان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، جن انسان سے بات کر سکتے ہیں. تو آج کل جو جنوں کے نام پر بہت بڑا ہوا بنا دیا گیا ہے، یہ 99% جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اصلاح فرمائے. یعنی لمبی تفصیلات ہیں جو ہم نے اپنے مختلف دروس میں، لیکچر میں شیئر کی ہیں. بیماری شماری اللہ کی طرف سے ہے. سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑا جائے، اب زمزم شہد کلونجی کو لازم پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. بندہ پہلے بیمار ہے، یہ دم درود کرنے والے یہ جو دم کے نام پر اپنے کاروبار چمکائے ہوئے ہیں، تو لوگوں کی مال بٹورتے ہیں نجائز طریقے سے، جھوٹی پلاننگ دے کر، جھوٹے وہم ڈال کر. وہ تیرے اندر 500 جن ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ دعویٰ، یہ شرکیہ دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. تیرے اندر 3500 جن ہیں، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کفریہ دعویٰ ہے یہ. یعنی یہ سب فضولیات پر مبنی یہ علم اب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.